السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی زندگی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اسلامی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی زندگی کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس کو بہتر اور بڑا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اصل مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں نہ پڑے۔ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی اور غلط کاری کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کچھ فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ برائی کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ تم جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہارے لیے ہی ہے۔ قیامت کے دن جہنم والے کہیں گے، کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخر کار لوٹ کر تم سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ جس کسی نے بھی خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے کوئی نعمت بخشتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم اور تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غمگین ہو، اور خوشی مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور
مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے؟ کس چیز نے انہیں اتنا دلیر بنا دیا ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن پاک میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو وقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر پوری طرح غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کو اپنے کسی گناہ کا احساس ہو جائے تو اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دیں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اب کیا فائدہ، اب تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس گناہ میں، اب تو نہیں چھوڑ سکتا، یا اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب صرف شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک معاف کرتا رہوں گا، تو مانگ لیں معافی، چھوڑ دیں گناہ کا راستہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ جو بھی اس کی خاطر چھوڑیں گے وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان رب ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل اسلامی زندگی کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔